شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اے ایمان والو تم ڈرو اللہ سے، وابتغوا الیہ الوسیلہ اور تلاش کرو اسی کی طرف وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلی اور جہاد کرو اللہ کے رستے کے اندر، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے اندر اللہ کریم جل شانہ نے اس صورت مبارکہ کے اندر بہت سارے مسائل کو بیان فرمایا، تو یہاں پر بھی اللہ کریم جل شانہ نے چند ایک مسائل کو بیان فرمایا، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ رب تعالیٰ جو بھی سزا کو بیان فرماتے ہیں، تعزیرات کو بیان فرماتے ہیں، حدود کو بیان فرماتے ہیں، قصاص کو بیان کرتے ہیں، وہ صرف بطور حاکم کے نہیں بیان کرتے کہ جس طرح ایک حاکم وہ ایک حکم لگا دیتا ہے بھئی یہ سزا اسے دے دو، یہ تعزیر اس پر لگا دو، یہ سزا اس کے لیے متعین ہے، نہیں، صرف سزا ہی کو اللہ کریم بیان نہیں فرماتے، بلکہ اللہ کریم جل شانہ اس گناہ کی وہ جو نفرت ہوتی ہے وہ بھی اللہ کریم ہمیں سمجھاتے ہیں، اصلاح فرماتے ہیں کہ اس گناہ کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو۔ اس لیے تو رب تعالیٰ نے جہاں پر بھی یہ حدود و قیاس کو بیان فرمایا، تعزیرات کو بیان فرمایا، سزاؤں کو بیان فرمایا، تو وہاں پر اللہ کریم نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی یہ ان گناہوں سے باز رہنے کے لیے اللہ کا خوف دل کے اندر ہونا یہ ضروری ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا تو ان گناہوں سے وہ خود بخود متنفر ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وابتغوا الیہ الوسیلہ اور تم ڈھونڈو، تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ، وسیلہ کہا جاتا ہے قرب کو، اللہ کریم جل شانہ کی طرف قرب کا ذریعہ اس کو تم تلاش کرو، جس ذریعے سے تم اللہ کریم جل شانہ کے قریب ہو جاؤ، قرب حاصل کر لو، اس ذریعے کو تلاش کرو۔ وہ نماز کے ذریعے قرب ہو، نوافل کے ذریعے قرب ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے ذریعے وہ اللہ کریم جل شانہ کا قرب حاصل ہو جائے، انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی محبت، اولیاء کرام کی محبت، جس کے ذریعے بھی اللہ کریم جل شانہ کا قرب حاصل ہو اسے کہا جاتا ہے وسیلہ۔ اب اس کا بہترین ذریعہ اور بہترین طریقہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت وہ ہمارے دلوں کے اندر آ جائے گی تو اللہ کریم جل شانہ کا قرب ہمارے لیے وہ بہت آسان ہو جائے گا۔ تو یہی اللہ کریم نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف تم وسیلہ تلاش کرو، اللہ کی طرف تم قرب تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلی اور تم جہاد کرو اللہ کے راستے کے اندر، یہ بھی قرب کا ایک ذریعہ ہے جہاد کرنا، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ ان الذین کفروا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، تو یہاں پر اللہ کریم جل شانہ نے ہمیں ایک اہم بات کی طرف متوجہ فرمایا، چونکہ انسان سارا دن اپنا مال کماتا ہے، سارا دن وہ کمائی کرتا ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، وہ بعض مرتبہ انسان اس حد تک گر جاتا ہے کہ وہ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر سب کچھ کماتا ہے، وہ کوئی نہیں اس کے اندر تمیز کرتا ہے کہ میں یہ حرام لے کے آیا ہوں یا حلال لے کے آیا ہوں۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے اس کے متعلق بھی ہمیں ارشاد فرمایا کہ یہ جو اب تم مال دھڑا دھڑ اور جمع کرتے ہو بغیر اس کو جناب حلال حرام کی تمیز کیے بغیر، اس مال کی وقت یہ ہے، اس کی حیثیت یہ ہے کہ قیامت والے دن اگر یہ مال تم اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرو کہ یا اللہ اتنا مال لے جتنی پوری روئے زمین ہے، اتنا مال بھر کر اللہ کے تم حوالے کرو، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اتنا تمہیں اور بھی دیا جائے، پھر بھی تم اللہ کے حوالے کرو، یا اللہ ہمیں گناہ اس عذاب سے بچا لے، تو فرمایا کہ یہ تمہارا مال قبول نہیں کیا جائے گا، حیثیت تو اس کی یہ ہے۔
آج تم اس کو تمیز کیے بغیر حلال حرام کی تم کماتے ہو، نہ اپنی تم نے فکر کی نہ اپنے بچوں کی، اس کی دوزخ کی فکر کی کہ ہم جناب ان کے پیٹوں کے اندر، اپنے پیٹ کے اندر یہ ہم غذا نہیں ڈال رہے بلکہ یہ جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں ہمارے اپنے پیٹوں کے اندر۔ اس کی تمیز کیے بغیر جو تم نے مال کمایا اس کی حیثیت دیکھیے۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہیں، لو ان لہم، اگر ہو ان کے لیے ما فی الارض، جو کچھ ہے زمین کے اندر، جمیعا، سب کا سب، جو کچھ بھی ہے زمین کے اندر سب کا سب انہیں دیا جائے، ان کے پاس یہ سب کچھ ہو، اور فرمایا صرف اتنا ہی نہیں، ومثلہ، اتنا اور، معہو، اس کے ساتھ، اس کی مثل اور بھی اس کے ساتھ ہو، لیفتدوا بہ، تاکہ وہ فدیے کے اندر دیں، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب سے، قیامت کے دن سے عذاب سے بچنے کے لیے وہ فدیے کے اندر دیں اس مال کو، تو ما تقبل منہم، نہیں قبول کیا جائے گا ان سے، وہ مال ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے یہاں پر ہمیں بھی اس بات کی دیکھیے خطاب کافروں کو فرمایا، خطاب یہاں پر کافروں کو فرمایا، ان الذین کفروا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، لیکن اس کے اندر تنبیہ ہمارے لیے بھی ہے، تنبیہ ہمیں بھی فرمائی، یریدون ان یخرجوا من النار، فرمایا یریدون، وہ چاہیں گے، وہ کافر لوگ چاہیں گے، ان یخرجوا من النار، کہ وہ نکلیں، من النار، آگ سے، وما ہم بخارجین من النار، حالانکہ نہیں ہوں گے وہ نکلنے والے، منہا، اس سے، حالانکہ وہ اس آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، چاہیں گے، خواہش یہ کریں گے کہ ہم یہاں سے کسی طریقے سے نکل جائیں، لیکن اللہ کریم نے فرمایا وما ہم بخارجین منہا، وہاں سے وہ نکل نہیں سکیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا، مقیم، ہمیشگی کا عذاب ان پر ہوگا، ٹھہر جانے والا عذاب ہوگا ان کے لیے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، سارق، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، فَاقْطَعُوا، بس تم کاٹ دو، أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ، جزاءً، یہ بدلہ ہے، بما کسبا، اس چیز کا جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے کیا، یہ ان کے کرتوت کا یہ بدلہ ہے، نکالا من اللہ، سزا ہے اللہ کی طرف سے، عبرت ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، اللہ عزیز ہے، وہ غالب ذات ہے، وہ بڑی حکمتوں والی ذات ہے، اللہ کے ہر کام کے اندر حکمتیں ہیں۔ اب یہاں پر اللہ کریم جل شانہ نے چوری کرنے والے مرد، چوری کرنے والی جو عورت ہے اس کی شرعی سزا کو بیان فرمایا، سزا اس کی یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پاؤں کاٹ دیا جائے، یہ اس کے چوری کرنے کی وجہ سے۔ اب یہاں پر رب کائنات نے نہ چوری کی مقدار بتلائی ہے کہ کون سی چوری کرے، کتنی مالیت کی چوری کرے تو پھر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اس کے اندر رب کائنات نے اس کے علاوہ اور بھی پاؤں کے متعلق، ہاتھوں کے متعلق، قید کے متعلق اور کچھ نہیں، ایک شرعی جو سزا ہے اللہ کریم نے وہ بیان فرما دی کہ یہ سزا ہے۔ اب اس کی مزید تشریح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ سے ہم حاصل کریں گے۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی آدمی، اور امام شافعی بھی یہی فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ چوری کرے اس کا دائیں ہاتھ کاٹ دو، اس گٹے سے اس کا دائیں ہاتھ کاٹو، اور پھر اس کو اوپر سے داغ دیا جائے تاکہ یہ جسم کا خون باہر نہ نکلے۔ اب اگر دوبارہ دوسری مرتبہ چوری کرے تو اس کا بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، بایاں پاؤں وہ کاٹ دیا جائے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر تیسری مرتبہ چوری کرے تو پھر اس کا بایاں ہاتھ یہ کاٹ دیا جائے، چوتھی مرتبہ چوری کرے تو اس کا دایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، مخالف جانب سے کاٹے جائیں گے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ آدمی تیسری مرتبہ چوری کرتا ہے تو اسے قید کے اندر ڈال دیا جائے گا، جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا، اسے ہمیشہ کے لیے بند رکھا جائے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، اس وقت تک اسے بند رکھا جائے۔ اب چوری کی مقدار کتنی ہے، کتنی مقدار کی وہ چوری کرے تو اس پر یہ سزا مقرر کی جائے گی؟ تو فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے، چونکہ ہم حنفی ہیں، حنفی المسلک ہے، تو ہم احناف کی بات کو لیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 درہم کے برابر، 10 درہم کے برابر، 10 درہم کی قیمت کی کوئی چیز وہ چوری، کوئی آدمی چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ 10 دراہم
یہ تقریباً 2 تولے اور کچھ ماشے اوپر چاندی بنتی ہے، 2 تولے سے زائد بنتی ہے۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد چوری کرنے والی عورت فاقطعوا ایدیہما، تم کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، جزاء بما کسبا یہ بدلہ ہے، بما کسبا جو کچھ انہوں نے کمایا۔ اب دیکھیے اس چوری کرنے کے اندر 2 حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت تو یہ ہے کہ چوری کرنے والے نے جس کی چوری کی ہے اسے تکلیف پہنچائی ہے، اسے تکلیف پہنچائی ہے کہ اس کا مال چرایا ہے، اور دوسرا اللہ کریم جل شانہ کی نافرمانی کی ہے، اس نے اللہ کریم نے منع کیا چوری کرنے سے تو اس نے چوری کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اب اگر حدود و قیاس کے اندر کوئی وہ مرد جیسے جس آدمی کی چوری کی گئی ہے یا جس پر وہ قصاص ہے، اگر وہ معاف کرے تو وہ معاف کر دیا جاتا ہے قصاص کے اندر، لیکن چوری والے معاملے کے اندر یہ نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا۔ چوری والے معاملے کے اندر یہ چیز نہیں ہے، جو جس کی وہ نافرمانی کی گئی ہے، جس کو تنگ کیا گیا ہے، اگر وہ خود معاف کرے تو وہ چوری والا جرم معاف ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی چوری اس کی گئی ہے، اب چوری کرنے والا ہے، اس کی سزا کیا ہے کہ فاقطعوا ایدیہما، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں خلاف جانب سے، اس کے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں، یہ شرعی سزا ہے۔ لیکن اگر جس کی چوری کی گئی ہے وہ کہے جناب میں اسے معاف کرتا ہوں، تو کیا اب بھی اس کا ہاتھ کاٹیں گے یا نہیں کاٹیں گے؟ فرمایا اب بھی اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنا حق جو اسے تکلیف پہنچی ہے اس نے معاف کر دی ہے، لیکن اللہ نے جہاں پر یہ چوری کی یہ سزا کو بیان فرمایا وہاں پر فرمایا نکالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، یہ اللہ کی طرف سے عبرت ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے چوری کی سزا خود مقرر فرمائی ہے، اگر اللہ معاف فرمائے تو پھر یہ چوری کی سزا یہ ختم ہو سکتی ہے، وگرنہ بندوں کے ختم کرنے سے یہ سزا ختم نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اللہ کریم نے جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ بدلہ ہے بما کسبا جو کچھ انہوں نے کمایا، جو کچھ انہوں نے برا کرتوت کیا، چوری کی، اور یہ سزا نکالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے یہ سزا ہے، اللہ کی طرف سے یہ بطور عبرت کے اللہ کریم نے یہ سزا مقرر فرمائی ہے، تو اب اس کا ہاتھ پھر بھی کاٹا جائے گا۔ لیکن آگے اگلی آیت کے اندر اس کی مزید تشریح آئے گی، واللہ عزیز حکیم۔ اب کوئی کہے کہ جناب چوری کی ہے اور اتنا سنگین اس پر جرم، اتنا جناب سنگین سزا سنا دی گئی کہ اسے ہاتھ سے معذور کر دیا گیا، اسے پاؤں سے معذور کر دیا گیا، تو فرمایا واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ذات ہے، حکمتوں والی ذات ہے، اللہ نے جو سزا جس کے لیے مقرر فرمائی ہے وہ سزا اسے ملے گی۔ اب اللہ کریم نے اپنی حکمت سے اس سزا کو مقرر فرمایا۔ فمن تابا، جو شخص توبہ کرے، من بعد ظلمی، اپنے ظلم کرنے کے بعد، اپنے ظلم کر لینے کے بعد جو شخص توبہ کرے وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لے، تو فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، پس بے شک اللہ یتوب علیہ، وہ توبہ کو قبول کرتا ہے اس کی۔ تو یہ جو توبہ کرنا، یہ توبہ کو قبول کرنا ہے، یہ اخروی طور پر ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ توبہ کو قبول کرنا یہ اخروی طور پر ہے کہ اللہ کریم جل شانہ اخروی طور پر اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ یہ ہرگز نہیں ہے کہ توبہ کو قبول کر اس کی وہ توبہ کر لے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا یا اس کا پاؤں نہیں کاٹا جائے گا، نہیں، یہ وہ کاٹ دیا جائے گا۔ فمن تاب من بعد ظلمی، اس ظلم کے بعد جو شخص توبہ کرے واصلح، اور اصلاح کر لے، فإن اللہ یتوب علیہ، بے شک اللہ یتوب علیہ، وہ توبہ کو قبول کرنے والی ذات ہے، وہ توبہ کو قبول فرمائے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، رحم کرنے والی ذات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس آدمی پر سزا کو عائد کر دیا گیا، سزا کے بعد اگر اس آدمی کے پاس وہ مسروقہ مال ہو جو اس نے چوری کیا ہے، اگر اس کے پاس موجود ہو تو پھر وہ اسے واپس دلایا جائے گا، لیکن اگر اس نے تلف کر دیا تو پھر اس پر وہ کچھ نہیں ہوگا، بس اس کی یہ سزا ہے، پھر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اگر اس کے پاس مال موجود ہوگا تو اسے واپس دیا جائے گا، تلف ہونے کی صورت کے اندر، ہلاک ہو جانے کی، مال کے ختم ہو جانے کی صورت کے اندر تو پھر اس پر تاوان مزید نہیں ڈالا جائے گا، پھر اس کی سزا یہی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو علم، کیا نہیں، تعلم آپ جانتے، کیا آپ نہیں جانتے کہ ان اللہ، بے شک اللہ، لہو اسی کے لیے ہے، اسی اللہ کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت اسی اللہ کے لیے ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے بادشاہت زمینوں کی اور آسمانوں کی، یعذب من یشاء،
عذاب دے جسے چاہے وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ اور بخشش کرے جس کی چاہے. یہ اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے.